بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو انفو ڈیسک۔ آج ہم جو الیکشن کمیشن کا جو سلیبس ہے الیکشن آفیسر کا، اس کا جو کانسٹیٹیوشن کا جو پارٹ ہے پارٹ 3، یعنی کہ جو آرٹیکل 213 سے لے کر جو ہے نا 226 تک ہے، وہ پارٹ ہم کریں گے۔ اور اس میں سے جو سب سے اہم جو آرٹیکل ہے وہ 213 ہے ان سب آرٹیکل میں سے، کیونکہ اس اگر آرٹیکل کی سمجھ لگ جائے تو پھر تو سارے جو ہے نا اس سیکشن کی جو پارٹ 3 ہے اس کی سیکشن سمجھ آ جاتی ہے۔ اس جو آرٹیکل 213 ہے اس میں سے بہت زیادہ ایم سی کیو بن سکتے ہیں، تو وہ اس کو ڈیفائن کر کے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہے ان سوالوں کا۔ تو آج کا کویشچن کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ مزید بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیو مل سکے۔ اس کا جو پارٹ 3 ہے، سوری پارٹ جو 8 ہے، یہ اس کا پارٹ 8 کا چیپٹر 1 ہے، یہ ہے چیف الیکشن کمشنر اینڈ الیکشن کمیشنز، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ سارا چیپٹر ڈیل کرتا ہے۔ اس کی کیا کیا اس کی ذمہ داریاں ہوں گی، آگے کیا کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آرٹیکل 213 ہے وہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ سب سے اہم آرٹیکل یہی ہے۔ اس کا جو کلاز 1 ہے یہ کہتی ہے کہ دیر شیل بی اے چیف الیکشن کمشنر in this part refer to as the commissioner who shall be appointed by the president، یعنی کہ الیکشن کمشنر ہوگا آرٹیکل 213 کے مطابق، کلاز 1 کے مطابق۔ یہ بھی آپ یاد کرنا ہے کہ کلاز کون سی ہے آرٹیکل کی، تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ایک چیف الیکشن کمشنر ہوگا، اس کو کون اپوائنٹ کرے گا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ تو یہ ایک ایم سی کیوز بن گیا آپ کا۔ آگے کلاس 2 ہے، no person shall be appointed to the commissioner unless he has been a judge of Supreme Court or has been a senior civil servant or is a technocrat and is not more than 68 years of age۔ یعنی کہ اس میں سے 2-3 کویشچن بن سکتے ہیں کہ کون پرسن جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر نہیں بن سکتا۔ جو بن سکتا ہے اس کی ایلیجبلٹی کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جج ہو یا سینئر سول سرونٹ ہو، یعنی کہ سول سرونٹ بھی بن سکتا ہے۔ آگے ہم ڈیفائن کریں کہ سول سرونٹ کون ہوتا ہے، اور ٹیکنوکریٹ یہ بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ بھی کریں گے ٹیکنوکریٹ کون ہو سکتا ہے۔ تو ایج کیا ہے؟ ایج 68 ایئر ہے، یعنی کہ 68 ایئر سے اباؤ نہ ہو، کم سے کم 68 ایئر ہے۔ آگے سینئر سول سرونٹ کون ہے، یعنی کہ اس کی ایکسپلینیشن آگے دی ہوئی ہے کہ سینئر سول سرونٹ means civil servant who has served for the least 20 years under federal or provisional government, has retired in BPS 22 or above۔ یعنی کہ سول سرونٹ وہ ہوگا جو کہ فیڈرل یا صوبائی جو ہے نا گورنمنٹ، ان کا ایک سرکاری ملازم ہو، کتنے گریڈ کا؟ 22 گریڈ کا یا اس سے اباؤ کا، وہ ریٹائرڈ ہو۔ آگے اس کی کیا ہے کہ 20 ایئر اس کی سروس یعنی کہ اس نے کی ہو۔ آگے ایکسپلینیشن 2 کیا ہے، اس میں بتایا گیا کہ ٹیکنوکریٹس جو بن سکتا ہے الیکشن کمشنر وہ کون سا ہے۔ تو ٹیکنوکریٹس مین پرسن ہو از ہولڈر آف اے ڈگری آف ریکوائرنگ کنکلوژن ایٹ لیسٹ 16 ایئرز آف ایجوکیشن، یعنی کہ 16 ایئر اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ریکگنائز انسٹیٹیوشن سے، اینڈ ہیز ایٹ لیسٹ 20 ایئرز آف ایکسپیرینس، اور کم سے کم اس کا 20 ایئر کا ایکسپیرینس ہو، انکلوڈنگ ریکارڈ آف اچیومنٹ ایٹ دی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول۔ تو یہ بھی ایک ایم سی کیو بن سکتا ہے، ٹیکنوکریٹ جو ہوگا اس کی کیا کوالیفیکیشن ہوگی، کیونکہ وہ بھی چیف الیکشن کمشنر بن سکتا ہے۔ آگے 2A جو کہ کلاس ہے، یہ کیا کہتی ہے کہ the Prime Minister shall be in consultation with the leader of opposition in the National Assembly forward 3 names of the appointment of election commissioner to the parliamentary committee for hearing a confirmation of any one person۔ یعنی کہ جو کس طرح اس کا طریقہ کار ہوگا، تو لیڈر اپوزیشن اور پرائم منسٹر جو ہے نا یہ ایک 3 نام دیں گے، تو وہ جو کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی تو وہ اس کا فیصلہ کرے گی ان 3 ناموں میں سے کون سا نام جو ہے نا اس پر اتفاق کیا سکتا ہے۔ provided that in case of there is no consensus between the prime minister and the leader of opposition، یعنی کہ اگر پرائم منسٹر اور لیڈر اپوزیشن جو کہ مل کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اگر ان کے درمیان کنسنسس نہیں بن سکتا، تو اتفاق نہیں ہو سکتا،
تو وہ ای شیل فارورڈ سیپریٹ لسٹ آف پارلیمنٹری کمیٹی فار کنسیڈریشن وچ میں کنفرم اینی ون نیم، تو اپنے دونوں کے وہ تین تین نام جو ہے نا وہ پارلیمنٹری کمیٹی کو دے دیں گے، تو پارلیمنٹری کمیٹی جو بنے گی تو وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ آگے ہوگا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے کون بناتا ہے، یہ کس طرح بنے گی، تو وہ بھی آگے ہے، یہ بھی ایم سی کیو بن سکتا ہے اس میں سے۔ The parliamentary committee to be constituted by the speaker shall comprise 50% member from the treasury benches، یعنی کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی، سپیکر بنائے گا قومی اسمبلی کا، تو وہ کتنے ممبر پر مشتمل ہوگی، تو 50% جو ہے نا وہ ٹریجری بینچز، یعنی کہ ٹریجری بینچ کون سے ہو سکتے ہیں، یہ بھی کوشچن سکتا ہے، تو ٹریجری بینچز جو کہ حکومت کے گورنمنٹ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے جو نمائندے ہوتے ہیں اس کو ٹریجری بینچز کہتے ہیں، اینڈ 50% آن دی اپوزیشن پارٹی، اور جو باقی 50% ہوں گے وہ اپوزیشن پارٹی سے ہوں گے، based on their strength in the مجلس شورا parliament to be nominated by the respective parliamentary leaders، یعنی کہ جو ان کی پوزیشن ہوگی پوزیشن پارٹیز کی پارلیمنٹ میں، تو انہی کی جو جس طرح ان کی سیٹ انہی کی بنیاد پر ان کو جو 50% ہوگا اسی طرح ان پر ڈیوائڈ ہوگا۔ آگے جو کوشچن ہے that the total strength of the parliamentary committee، ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی ہوگی جو کہ 50% ہے گورنمنٹ کی اپوزیشن کی، تو ٹوٹل ملا کر یعنی کہ 12 ممبر ہوں گے، 1/3 شیل فرام دی سینٹ، تو ان 12 میں سے جو 1/3 ہوں گے وہ سینٹ کے ارکان میں سے ہوں گے، تو 1/3 وہاں سے ہو گئے اور باقی جو ہے نا بچتے ہیں وہ قومی اسمبلی سے ہوں گے۔ Provided further that when the National Assembly is dissolved and a vacancy occurs on the office of Chief Election Commissioner، یعنی کہ اگر اگر انہوں نے دیا ہے اگر نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی جو ہے نا سیٹ وہ خالی پڑی ہے، تو وہ پھر کس طرح وہ بنے گا، کیونکہ اب تو جو ہے نا قومی اسمبلی وہ تو ڈیزالو ہو گئی، تو ممبر کون بنے گا؟ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ٹوٹل ممبرشپ آف دی پارلیمنٹری کمیٹی شیل بی کنسسٹ آف دی ممبر آف دی سینٹ اونلی اینڈ فارگوئنگ پروویژنز آف دس کلاس شیل مٹوٹس متنڈی اپلائی، مٹوٹس متنڈی یہ لا کی ٹرم ہے، تو یہ میں بتاؤں گا کیا ہوتی ہے۔ تو پھر جب اس طرح کا جب حالات ہوں گے، ویکینسی خالی ہوگی اور نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی، پھر سارے جو ممبر ہوں گے وہ سینٹ سے ہوں گے، یہ انہوں نے لکھا ہے آگے۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ متعطس متندی یہ لا کی ٹرمز کا مطلب ہے، یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف چینجز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ وہ خود اس وقت فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، تو یہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ Again, the commissioners of or a member shall have such powers or functions or as conferred or him on him by the constitution under law، تو یہ ان کی پاور کا متعلق ہے کہ جو لا انہوں نے پاور دی ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ آگے جو سیکشن ہے وہ اوتھ آف آفس، یعنی کہ جب چیف الیکشن کمیشن بن گیا ان سارے معاملات کے لے کر، تو اس کا اوتھ کون لے گا، وہ کون کس طرح وہ اٹھائے گا، تو وہ بفور انٹرنگ اپان ہز آفس دا کمشنر شیل میک بفور دا چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان ایز اے ممبر آف الیکشن کمیشن شیل میک بفور دا کمشنر اوتھ دا آفس سیٹ آؤٹ دا تھرڈ شیڈول، یعنی کہ جو آگے آخر میں جو کانسٹیٹیوشن کے شیڈول دیے گئے ہیں تھرڈ شیڈول کے مطابق وہ اپنا اوتھ لے گا، اور اوتھ کون اوتھ ان سے کون لے گا، تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہوگا وہ اس سے اوتھ لے گا، تو یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے۔ آگے انہوں نے ٹرم دی ہے کہ ٹرم آف آفس آف کمشنر اینڈ ممبر، جو ٹرم ہوگی وہ کتنی ہوگی، تو یہ بھی کوشچن اہم ہے پہلے، کیونکہ کہیں جگہ پر 3 سال لکھا ہوا ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو اس کی ٹرم ہے وہ 5 ایئر ہو گئی ہے، تو یہ لکھا ہوا گیا کہ 5 ایئرز بعد the day entered upon his office، تو 5 ایئر اس کا ٹینور ہوگا چیف الیکشن کمشنر کا۔ آگے ہے provided that two of the members shall retire after the expiration of first 2.5 years and two shall retire for after the expiration of the next 2.5 years، تو یہ انہوں نے جس طرح سینٹ کے ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ بھی اس طرح کے جو ممبر ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ آگے جو اہم کوشچن ہیں وہ بن سکتے ہیں، یہ سارے انہوں نے لکھا ہوا ہے لیکن یہ اس میں سے کوئی اتنا اہم کوشچن نہیں ہے۔ کمشنرز اینڈ ممبرز آر ناٹ ٹو ہولڈ آفس اینڈ پرافٹ، یہ آرٹیکل 216 یہ کہتا ہے کہ جو کمشنر ہوں گا یہ کوئی اور قسم کی جو ہے نا وہ اس طرح اس وقت عہدہ نہیں لیں گے جب اس کے ممبر ہوں گے یا چیف الیکشن کمشنر ہوگا، اور انہوں نے جو ہے کہ اگر ریٹائر ہو گیا ہے چیف الیکشن کمشنر تو 2 سال تک وہ بھی کوئی جو ہے نا سرکاری جو ہے نا پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا، یعنی کہ 2 سال تک ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی آفس ہولڈ نہیں کر سکتا۔ ایکٹنگ کمشنر نے کہا کہ اگر ایکٹنگ وہ کہ ایٹ اینی ٹائم وین دا آفس آف کمشنر از ویکینٹ، یعنی کہ کسی کی وجہ سے جب چیف الیکشن کمشنر کا یا کوئی
بھی سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو اس کو ایکٹنگ اس کی جگہ جو لگاتے ہیں اس کو ایکٹنگ کہتے ہیں. تو کمشنر ایبسینٹ نمبر جنہوں نے کہ کس طرح وہ فارم نہیں کرتا تو اسی کی وجہ پر ہوگا. تو الیکشن کمشنر آگے 218 ہے کہ الیکشن کمشنر اس کی کیا ہوگی، اس کی فارمیشن کیا ہوگی. یہ آرٹیکل 218 میں دیے گئے کہ الیکشن کمشنر کس طرح بنے گا. تو یہ اس کا بھی میں ڈیفائن کروں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں. تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتا دیں کہ اگر آپ کو اگلی ویڈیو چاہیے تو.